اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی محفل میں ہم انشاءاللہ مزید گارمنٹس یا لباس ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ لباس ہیں جو خاص طور پر، خاص مقام پر، خاص لوگوں کے استعمال میں آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لباس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ یہاں پر سورہ النحل میں ہے اور آیت نمبر 81 ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خاص لباس کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ جنگ کے دوران میں اپنے حفاظت کے لیے پہنتے ہیں، اور اس کی ایک تفصیل ہے پوری۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم، اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے، مما خلقا، اس میں سے جو کچھ اس نے تخلیق کی ہے، ظلالن، یہ پہلا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سایہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سایہ بنایا ہے تاکہ تمہاری گرمی سے حفاظت رہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسری نعمت، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے غار بنائے تاکہ وہاں تم اپنی حفاظت کر سکو۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے سرابیل بنائی۔ سرابیل کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو اوپر سے پہنی جاتی ہے۔ اس کی دو چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ تقیکم الحر، وہ لباس، وہ کرتے، وہ چیزیں جو تم اوپر سے اس طرح پہنو کہ وہ تمہاری گرمی سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا پھر وہی لفظ سرابیل، یہاں پر وہ کپڑے یا کپڑوں کے بجائے وہ چیز تم اوپر سے پہنتے ہو، تقیکم باسکم، جو کہ تمہیں تمہاری جنگوں میں تمہاری حفاظت فرماتی ہیں۔ یہ ذرا کا ذکر ہے جو اوپر سے پہنی جاتی ہے، اور آج کل یہ سمجھ لیجئے اس زمانے میں جب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی تو اوپر سے ذرا پہنتی تھی تاکہ تلوار کی جو چوٹ ہے اس سے زخمی نہ ہو انسان۔ تو وہ لباس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ جنگ کے لیے لوگوں کو عطا فرمایا۔ اچھا، آج کل کے زمانے میں یہ سمجھ لیں کہ بلٹ پروف جو پہنی جاتی ہیں چیزیں وہ وہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو مکمل کرتے ہیں تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار رہو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ذکر فرمایا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی، یہ صنعت عطا فرمائی تھی۔ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 80 میں ہے وَعَلَّمْنَاهُ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکھایا تھا ان کو، داؤد علیہ السلام کو، صنعۃ لبوس لکم، ایک ایسی صنعت یعنی ایک ایسی مہارت ان کو سکھائی تھی جو کہ تمہارے لیے انہوں نے لباس بنانے کی مہارت شروع کی تھی۔ وہ لباس کا لفظ ہے لبوس لکم، لباس تمہارے لیے۔ اچھا، وہ کون سا لباس تھا؟ لتحصنکم من باسکم، وہ لباس جو تمہاری حفاظت کرے تمہاری جنگوں کے درمیان میں۔ یہ بھی خاص قسم کی زرہیں تھیں جو وہ بناتے تھے اور وہ بعد میں عام ہو گئی تھیں۔ فہل انتم شاکرون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پس کیا تم شکر گزار ہوگے؟ ایک نعمت عطا فرمائی تھی تاکہ جنگوں کے دوران میں تمہاری حفاظت اور کم سے کم زخم تمہیں آئیں۔ اچھا، اس کے بعد دو آیات ایسی ہیں جس میں لباس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طریقے سے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے لباس کو ایک خاص طریقے سے استعمال کیا تھا۔ اس میں پہلی آیت ہے سورہ نوح کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ ایک عجیب قسم کی حرکت کیا کرتے تھے اپنے اس لباس کو استعمال کر کے، وہ اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی اور شکایت کی لوگوں کے بارے میں
کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور اے اللہ جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کی مغفرت فرما دے، کیا کیا انہوں نے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جو انگلیاں تھیں وہ کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ میری بات کو وہ سنے نہیں اور تیرا کلام بھی نہ سنے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا لوگوں نے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ لفظ ثِيَابَهُمْ جو ہے، یہ ثیاب علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے۔ ثیاب جو ہے یہ جمع ہے ثوب کی، ثوب جو ہے عربی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ اوپر سے جو بھی کپڑے پہنے جاتے ہیں، لمبے لمبے بڑے بڑے یہ وہ کپڑوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ثیابہم، وہ جو کپڑے لوگ اپنے پہنا کرتے تھے، لمبے جبے یا اس قسم کی چیزیں، اس کو کیا کرتے تھے، وہ اس کو اٹھا کے اپنے آپ سروں پہ ڈال کے اور اپنے آپ کو اس کے اندر چھپا لیا کرتے تھے تاکہ حضرت نوح کی دعوت جو ہے وہ نہ نظروں کے ذریعے ان تک پہنچے نہ کانوں کے ذریعے ان تک پہنچے۔ تو یہ حرکت کرتے تھے اپنے ثیاب کے کو استعمال کر کے۔ ثیاب سمجھ لیں اوپر کا لباس ہے، اور یہ کئی مرتبہ اگلی آیات میں آئے گا۔ وَأَصَرُّوا، اور وہ اس اپنی ضد میں اڑے رہتے تھے، اصرار کیا کرتے تھے۔ وَاسْتَكْبَرُوا، استکبارہ، اور وہ اپنی تکبر میں مصروف رہا کرتے تھے ہر طریقے سے۔ تو اچھا یہ واقعہ جو ہے یہ ان کی قوم، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، لیکن بعد میں ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، جب انہوں نے ان کو بلایا اللہ کی طرف تو انہوں نے بھی اس قسم کی حرکت کی۔ تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا ہے کہ الا انہم یثنون صدورہم، وہاں پہلا کام یہ کرتے تھے کہ جب ان کو ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلا لیتے تھے، وہ اپنے سینوں کو اس طریقے سے موڑ کے دوہرا کر لیا کرتے تھے اپنے آپ کو کہ وہ ایک طریقے سے ہم تمہیں اگنور کر رہے ہیں، یہ بات ان کو میسج دیا کرتے تھے ہود علیہ السلام کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں اپنے آپ کو ان کی نظروں سے۔ اچھا اللہ فرما رہے ہیں الا حین یستغشون ثیابہم، اور کیا نہیں ہے کہ جس وقت کہ وہ اپنے ثیاب، یہ وہی لفظ ہے، اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک رہے ہوتے تھے، اللہ ہی تو جانتا ہے کہ وہ نہیں چھپا سکتے تھے اس طریقے سے اپنے آپ کو، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو بھی کچھ وہ چھپا رہے تھے، وما یعلنون، اور جو بھی کچھ وہ ظاہر کر رہے تھے، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے معاملات کو جاننے والا ہے۔ اچھا اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الفرقان کی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ لباس جو ہے وہ ایک مختلف طریقے سے استعمال فرمایا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتیں انسان کو یاد دلائی ہیں، اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ رات کا وقت جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طریقے سے لباس کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ تو آیت ہے سورہ الفرقان کی 47، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی، جَعَلَ لَكُمْ، جس نے کہ بنا دیا ہے تمہارے لیے، اللیل لباسا، رات کو ایک لباس کے طور پہ تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پر لباس کے لفظ جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جس طریقے سے لباس جو ہے وہ جسم کو ڈھک لیتا ہے، اسی طریقے سے جب رات آتی ہے تو وہ انسان کو ڈھک لیتی ہے لباس کے مانند، اور اس میں دوسری چیزوں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور فائدہ بتایا کہ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور جو نوم ہے، جو نیند ہے، وہ تمہاری تھکن کو، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، تم تھکے ہوئے سوتے ہو، تازہ ہو کے اٹھتے ہو۔ تو یہ ایک نیند جو ہے یہ ایک نعمت ہے جو کہ لباس کے، رات کے لباس میں آپ انسان کو عطا کی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کا وقت جو ہے نشورا، اس کو اٹھ جانے کا وقت بنایا ہے۔ اور کہیں ایک دوسری آیت میں کہ وہ معاشا کا لفظ ہے، یعنی روزی کمانے کے لیے دن بنایا اور رات کو سونے کے لیے۔ اور اگلی آیت جو سورہ النبا میں بھی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہاں اس بات کو دہرایا کہ رات کو لباس کے طور پہ ہم نے تمہارے لیے بنا دیا۔ اچھا مزید چلیے سورہ الکہف میں
اللہ سبحانہ و تعالی نے اب کچھ آیات ایسی آ رہی ہیں جو کہ آخرت کے بارے میں ہے کہ وہاں پر کس قسم کے عمدہ لباس انسان کو عنایت کیے جائیں گے جنت میں اور بھی دوسرے مقامات پر. تو یہ پہلی آیت ہے سورہ الکہف کی، آیت نمبر 31. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو کس قسم کے لباس پہنائے جائیں گے. تو یہ آیت شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 31 ہے، اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم جنات عدن، ان کے لیے ہے وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں ان کو پہنایا جائے گا. پہلی چیز جو بتایا کہ کنگن، اساورہ جو ہے جمع ہے کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، یلبسونا لباس سے ہے اس کا ورب، ان کو لباس پہنائے جائیں گے. ثیاب کا لفظ دوبارہ ثوب کی جمع استعمال ہو رہا ہے. ایسے لباس، ایسے ڈریسز ان کو پہنائے جائیں گے. پہلی اس کی تعریف فرمائی اللہ نے کہ خضرن، وہ ہرے رنگ کے ہوں گے. پھر فرمایا من سندس، جو ریشم ہوتی ہے باریک والی عمدہ ریشم، اس کے بنے ہوئے ہوں گے. وَإِسْتَبْرَقٍ، اور استبرق بھی جو ہوتی ہے وہ اطلس یا موٹی ریشم ہوتی ہے، وہ بھی بہت عمدہ ہوتی ہے. یہ ان کے بنے ہوئے لباس جو ہیں، گو کہ اس دنیا میں مردوں کو ریشم پہنا منع ہے، لیکن وہاں پر یہ نعمت دی جائے گی اور وہاں پر سونے کے زیورات بھی، اساورہ جو ہیں، ان کو پہننے کے لیے دیے جائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کاؤچز کے اوپر، صوفوں کے اوپر. نعمت ثواب، اللہ فرما رہے ہیں عمدہ قسم کا ان کا ثواب ہے، ان کا اجر ہے. وحسنت مرتفقہ، اور عمدہ آرام گاہ ہے، عمدہ مقام ہے ان کے لیے. اچھا، اس کے بعد سورہ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو ڈیفرنٹ طریقے سے ریپیٹ کیا ہے. یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ یقیناً داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا میں، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نہریں، تجری جو ہے جاری ہونا سے لفظ ہے، یعنی بہہ رہی ہوں گی، انہار جو ہیں وہ نہریں بہہ رہی ہوں گی. اچھا، ایسے باغات. پھر فرمایا یحلون فیہا، وہاں ان کو پہنائے جائیں گے، دیے جائیں گے، من اساورہ، یہ اساورہ دوبارہ لفظ وہی آیا ہے جس میں کنگن ہوتے ہیں، وہ اساورہ یعنی چوڑیاں ہوتی ہیں تو عورتوں کے لیے، من ذہب، سونے کے بنے ہوئے. اچھا، یہاں ایک چیز کا اور اضافہ ہے، وہ لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو، تو لؤلؤن، وہاں پر وہ موتیوں کے بھی کنگن بنے ہوئے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ لباسہم، یہی لفظ ہے لباس، وہاں ان کا جو لباس ہوگا، فیہا، اس جنت کے اندر، حریر جو ہے وہ ریشمی لباس کو کہتے ہیں، تو ریشمی کپڑوں کے بنے ہوئے لباس ہوں گے. تو اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت سورہ فاطر میں بھی یہی بات کو دہرا رہے ہیں، اور بالکل تقریباً وہی الفاظ ہیں کہ آیت نمبر 33 میں کہ جنات و عدن، یہاں عدن کا لفظ جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں. یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا، پہنایا جائے گا ان کو، من اساورہ، کنگنوں میں سے، من ذہبن، جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، ولؤلؤن، اور موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے. ولباسہم فیہا حریر، اور دوبارہ لباس کا ذکر ہے کہ ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کے گارمنٹس جو ہوں گے وہاں وہ ریشمی ہوں گے. اب ریشمی کئی بھی مختلف طریقوں کے ریشمی ہو سکتے ہیں. اور پھر یہاں اچھا اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے، وہاں پر سورہ الدہر کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا کہ عالیہم ثیاب سندس، ہوں گے ان کے کپڑے، ثیاب دوبارہ وہی لفظ ہے، سندس کے بنے ہوئے، جو کہ باریک ریشم ہے. خضر، ہرا رنگ یقیناً ایسا ہے کہ پسندیدہ ہے، اور اس لیے اس کا ذکر کئی مرتبہ آیا. وَإِسْتَبْرَقْ، اور جو ریشم ہے وہ دوسری قسم کی، اطلس اور موٹی قسم کی. اچھا، یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ
وَحُلُّوا، اور جو پہنایا جائے گا ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اساورا من فدۃ، یہاں فدہ کا لفظ استعمال آیا ہے جس کے معنی چاندی کے ہوتے ہیں، تو یہاں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے ایسے جو کہ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، وہاں سونے کا ذکر ہے، یہاں چاندی کا ذکر ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور پلائے گا ان کو ان کا رب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراباً طہورا، پاک قسم کی شراب جس میں کہ نشہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایک مرتبہ پھر سورہ دخان میں یہی چند الفاظ دہرائے گئے ہیں، دو جگہ، ایک جگہ ہے کہ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یہاں پر بھی انہی لباسوں کا ذکر ہے، لیکن آخری کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ متقابلین، وہ ایک دوسرے کے تقابل میں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پہ، وہاں جنت کے لوگ جو ہوں گے، اور وہ اس قسم کے عمدہ لباس جو ہیں سندس کے اور استبرق کے یہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں الدہار میں یہی دہرایا کہ جزاہم بما صبروا، یہ کس لیے ان کو یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں کہ وہ اس دنیا میں جو ان کے سامنے مشکلات اور پریشانیاں آیا کرتی تھیں وہ اس پر صبر کیا کرتے تھے، تو ان کا صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، وہ حریرہ، حریرہ جو ہے وہ ریشمی لباس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ ذکر ہے خاص لباسوں کا جو کہ خاص لوگوں کو پہنائے جائیں گے، جو کہ جن کو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی مقام عطا فرمائیں گے، ان کے لیے ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد 2 آیتیں ایسی ہیں قرآن شریف کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لباس کا ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ لباس جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے جن کے جہنم میں داخلہ ہوگا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 19 الحج میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لباس کا ذکر فرمایا ہے جو کہ جہنم کے لوگوں کو پہننے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فالذین کفروا، جو وہ لوگ جو کہ کفر کرتے رہے اس دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے آخرت میں جہنم میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قطعت لہم، قطع قطع کرنا یعنی کاٹ کے بنانا، جیسے کپڑے کو کاٹ کے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ فرما رہے ہیں کہ قطعت لہم، ان کے لیے بنائے جائیں گے ثیابن، یہ ثیاب کا لفظ دوبارہ آ گیا، وہ کپڑے ثواب کی جمع ہے، من نارن، تو آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے ان کے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیسی شیپ اور شکل ہوگی، لیکن آگ جو ہوگی گرم وہ مٹیریل کے طور پہ استعمال ہوگی، اس سے ان کے کپڑے بنائے جائیں گے اور وہ ان کو پہنائے جائیں گے، تو یہ ان کی سزا ہوگی۔ تو یہاں بھی ثیاب کا لفظ ہے کپڑے، لیکن یہاں کپڑوں کی جو وہ ہے وہ آگ سے بنی ہوئی تشریح ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر انڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا، فوق ان کے اوپر سے، رؤوس کہتے ہیں سر کو، سروں کو، ان کے سروں کے اوپر، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی، وہ ڈالا جائے گا، یہ ان کی سزا ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت سورہ ابراہیم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ سرابیل کا لفظ شروع میں آیا تھا، یہ زرہاں جو تھیں یا کرتے تھے ان کے لیے، تو یہاں پر جو ان کے کپڑے ہوں گے، کرتے ہوں گے، یا ان کو جو کچھ پہننے کو دیا جائے گا، یا ان کے اوپر جو کچھ ڈالا جائے گا ان کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، اللہ فرما رہے ہیں وہ من قطران، قطران جو ہوتی ہے وہ تارکول جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ گرم پگھلا ہوا تارکول جو سڑکوں پہ ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ویسا تارکول جو ہے وہ ان کے اوپر اس طریقے سے ڈالا جائے گا کہ اس میں ڈھک جائیں گے، یہ ان کے کپڑے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ جو ہے وہ لپیٹ رہی ہوگی۔ تو یہاں پر کپڑے اس طریقے سے ان کے لیے بتائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو یہ تمام تفصیلات ہیں، پہلی نشست میں ہم نے مطالعہ کیا تھا جو دنیا کی زندگی میں لباس اور کپڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر خاص قسم کے کچھ لباس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص مواقعوں پہ استعمال فرمائے ہیں قرآن میں۔ اس کے بعد جنت کے لباس، اس کے بعد جہنم کے لباس۔
تو یہ ان آیات کی تشریح تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں لباس کے بارے میں تفصیل سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔